آپ کا ہوسٹ وقاص احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انمول شخصیات۔ جی ناظرین، آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اگر ان کے پیشے کی بات کی جائے تو یہ ایک وکیل ہیں جو لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں، جو لوگوں کے حق کے لیے بات کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں میرے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان UC4 سے چیئرمین کے امیدوار محترم جناب ایڈوکیٹ ارشد ندیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو ناظرین، آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا کیوں فیصلہ کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں وقاص بھائی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے ہمارے پاس انٹرویو کے لیے، اور اس کے بعد میرا نام ندیم ارشد ایڈوکیٹ ہے اور میں MKM پاکستان کی طرف سے چیئرمین کا امیدوار ہوں۔ اب جہاں تک رہی بات آپ کے سوال کی، میں نے یہ کیوں چوز کیا، میں کیوں اس فیلڈ میں آیا، کیوں میں نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میں الیکشن کیوں کنٹیسٹ کر رہا ہوں، اس کا جواب میں اس طریقے سے دوں گا کہ ہماری اس UC کو پچھلے کئی سالوں سے محروم رکھا گیا ہے ہر قسم کے وسائل سے۔ اس میں کئی طرح کے معاملات ہیں، جس طرح سے آپ لے سکتے ہیں پچھلے جو ادوار گزرے ہیں ان کے اندر نہ یہاں صحت کے معاملات کو دیکھا گیا، نہ یہاں تعلیم کے معاملات کو دیکھا گیا، نہ اس طرح کے بچوں کے جو گراؤنڈز ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دی گئی، نہ پلے گراؤنڈ کی طرف توجہ دی گئی، نہ پارک کی طرف توجہ دی گئی۔ اب اس سے عوام کا جو رجحان ہے، وہ جو لاسٹ ٹائم جنہوں نے ٹینور گزارے ہیں، جو لاسٹ ٹائم جنہوں نے حکمرانی رہی ہے، ان سے لوگوں کا دل اٹھ چکا ہے۔ تو ہم نے خود کو پیش اسی وجہ سے کیا ہے کہ جو اس UC کے لوگ ہیں، جو ان کی محرومیاں ہیں، ہم ان محرومیوں کو ختم کریں، اور MKM پاکستان ہی وہ واحد جماعت ہے جو مڈل کلاس طبقے کی جماعت کہلائی جاتی ہے، جو مڈل کلاس طبقے کے لیے بات کرتی ہے، جو غریب عوام کے لیے بات کرتی ہے۔ اچھا، اس میں MKM کا جو ادوار رہا ہے، اس ادوار میں ہی MKM پاکستان نے یہاں ڈسپینسری کے لیے معاملات دیکھنے کے لیے، صحت کے معاملات دیکھنے کے لیے میں انشاءاللہ تعالی اس میں بھرپور کوشش کروں گا کہ میرے علاقے کے مسائل حل ہوں۔ اچھا ندیم بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے MQM کی طرف سے کیوں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا؟ اور بھی بہت ساری جماعتیں تھیں جس کی طرف سے آپ جو ہے الیکشن لڑ سکتے تھے، تو MQM کی طرف سے کیوں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا؟ اس کی کیا وجوہات؟ وقاص بھائی، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک اپنے الفاظ میں بتایا، واضح کیا ہے کہ MKM ہی ایک واحد جماعت ہے جو مڈل کلاس طبقے کو ایوانوں تک پہنچاتی ہے۔ مجھ جیسا، میں نے کل بھی اپنی ایک اسپیچ میں ذکر کیا تھا کہ کئی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بائک پہ چلنے والے کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے چیئرمین کا، تو میں نے اس میں یہی وضاحت دی تھی کہ یہی بائک پہ چلنے والا علاقے کے مسائل کو سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بائک پہ جب نکلتا ہوں یا جب میں پیدل نکلتا ہوں تو مجھے کیا پریشانی پیش آتی ہے، مجھے میرے علاقے میں کیا کیا مسئلے مسائل ہیں، مجھے ہر مسئلے کا پتہ ہے۔ اب وہ کیا مسئلے جانیں گے جو اپنی گاڑیوں سے اپنے بنگلوں میں جاتے ہیں، اور کہیں جو ہیں وہ یہاں کے رہائشی بھی نہیں۔ ایک مختصر بات یہ ہے، تو آپ کے سوال کے جواب کی طرف میں آتا ہوں، تو MKM یہ واحد جماعت ہے جو مجھ جیسے مڈل کلاس طبقے کی جماعت ہے جس نے مجھے چیئرمین جیسے ٹکٹ سے نوازا۔ اب دوسری پارٹیوں کی بات کر لیں تو دوسری پارٹیوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ پہلے پیسہ لگاؤ اور اس کے بعد پیسہ کماؤ، تو ان میں کہیں بھی آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی ہے۔ تو MKM کا جو کارکن ہے وہ اپنے ایک کونسلر سے لے کر ایک MNA MPA اور سینیٹر تک سے جواب لے سکتا ہے، وہ کسی ٹائم بھی وہ اس کو کال کر کے اپنے مسئلے مسائل بتا سکتا ہے۔ سب سے مین خوبی MKM پاکستان کی یہ ہے، جس نے مجھے متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ MKM پاکستان کی طرف سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، آپ کب سے جو ہے وہ MQM میں آئے ہیں، اور کب سے جو ہے MQM جوائن کیا آپ نے؟ مجھے MKM جوائن کیے ہوئے تقریباً 3 سال کا عرصہ ہو گیا۔ 2019 میں میری شمولیت تھی، اور اس کے بعد سے میں مسلسل MKM پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، MKM پاکستان کے لیے ورک کر رہا ہوں 2019 کے بعد سے۔
یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کے اگر سابقہ دور کی بات کی جائے تو ایم کیو ایم کے سابقہ دور میں میئر کراچی بھی وسیم اختر صاحب رہے ہیں، اور بھی بہت سی جو ہے جگہوں پر ایم کیو ایم کے عہدیداران ہیں، لیکن کراچی کا پھر بھی آج وہی حال ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا انہیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا یا ان کے پیچھے بہت ساری کالی بھیڑیں موجود ہیں؟ بالکل، اس کا بہت خوبصورت صاحب نے سوال کیا ہے. اس کا میں بہترین آپ کو جواب یہ دوں گا کہ ایم کیو ایم کا جو سابق دور تھا، جس میں پہلا جو دور تھا میئرشپ کا، جس میں مصطفیٰ کمال صاحب تھے، تو اس میں کراچی واقعی میں ہی ایک ڈیولپ سٹی لگتا تھا، ایک روشنیوں کا شہر لگتا تھا. آپ کو جگہ جگہ پارک نظر آتے تھے، آپ کو جگہ جگہ صاف پانی کے جو ہے وہ پلانٹ نظر آتے تھے، آپ کو بچوں کے پلے گراؤنڈ نظر آتے تھے، آپ کو ہر ایک روڈ بنا ہوا نظر آتا تھا، صفائی ستھرائی کا نظام آپ کو نظر آتا تھا. اچھا، جو لاسٹ آپ نے ٹینر کی بات کی ہے میئر وسیم اختر بھائی کی، تو اس میں آپ کو یہ جواب دینا چاہوں گا کہ ہم ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے حقوق کی جنگ کے لیے ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک گئی ہے کہ ان کو اختیارات نہیں دیے جا رہے تھے. تو اس میں ماشاءاللہ ایم کیو ایم پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے ایم کیو ایم کامیاب ہوئی. اس کے اندر 140A کے تحت ایم کیو ایم پاکستان کی پٹیشن کے اوپر ہی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ یہ جو اختیارات ہیں، بلدیاتی اختیارات، وہ نچلے طبقے تک کو دیے جائیں. تو میرے خیال سے یہ ایم کیو ایم پاکستان کی سب سے بڑی جیت ہے اپنی غریب عوام کے لیے، اپنے متوسط طبقے کے لیے. تو اب اگر اس 140A پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ہر کسی کی کامیابی ہے. اس میں میئر کو بھی اختیارات ہوں گے، اس میں چیئرمین کو بھی اختیارات ہوں گے، اور اس کے اندر کونسلر کو بھی اختیارات ہوں گے. تو بدقسمتی سے کہنا میں یہ چاہوں گا کہ پیپل پارٹی کی سندھ حکومت ہونے کی وجہ سے انہیں کیونکہ کراچی سے ووٹ نہیں ملتے، اس وجہ سے وہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے وہ اختیارات بھی نہیں دے رہے تھے میئر کو، تو اس وجہ سے کچھ کام نہیں ہو سکے. لیکن اتنے محدود اختیارات کے باوجود بھی ایم کیو ایم پاکستان نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ جس حد تک ہو سکے اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے، اور کافی حد تک ایم کیو ایم پاکستان کامیاب بھی رہی ہے. اس سارے سنیریوں میں آپریشنز کے باوجود، ان سارے معاملات کے باوجود بھی ایم کیو ایم کافی حد تک کامیاب رہی ہے اپنے گول میں. اچھا، یہ بتائیں کہ یوسف میں آپ کی کیا پوزیشن ہے ابھی تک؟ اس کا سوال تو عام لوگ ہی دے سکتے ہیں آپ کو کہ UC4 میں کیا پوزیشن ہے، اور اس کا جو بہتر جواب ہے وہ اگر عام عوام سے آپ لے لیں گے تو وہ بہتر ہے. ہم نے تو خود کو خدمت کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. ہم تو ڈور ٹو ڈور گئے ہیں، ہر ایک شخص کا جا کے دروازہ کھٹکایا ہے. اپنے UC کے زیادہ تر علاقوں میں واحد کینڈیڈیٹ ہوں جس نے سب سے زیادہ علاقے وزٹ کیے ہیں اور سب سے زیادہ گھروں میں لوگوں کا دروازہ کھٹکا کے اپنا پیغام دیا ہے کہ آپ آزمائے ہوئے لوگوں کو اس بار نہ آزمائیں، آپ نئے چہروں کو آگے لائیں تاکہ آپ کے کام ہو سکیں. تو آگے پوزیشن جو ہے وہ میں امید رکھتا ہوں کہ لوگ بھی اس کا رسپانس دیں گے، اور جس دن 24 تاریخ والے دن وہ پتنگ پہ مہر لگائیں گے انشاءاللہ تعالی، میں بالکل پور امید ہوں. باقی پوزیشن کے بارے میں آپ کو عام عوام جو ہے وہ بہتر بتا سکتی ہے. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ اگر اس بار بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے یا کسی دوسری پارٹی کی طرف سے دھاندلی کی گئی تو آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی اس کے حوالے سے؟ بالکل، آپ کا یہ اچھا سوال ہے. اگر اس طرح کی ابھی بھی مشینری استعمال کی جا رہی ہے برسر اقتدار جو ہیں ان کی طرف سے، ہمارے پوسٹر جو ہیں وہ بھی پھاڑے جا رہے ہیں. کئی علاقوں میں جہاں پوسٹر لگا کے نکلتے ہیں تو وہ پوسٹر پھاڑ دیے جاتے ہیں. جو ہم بینر لگاتے ہیں تو وہ جو الیکشن کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے مطابق جو ہم لگاتے ہیں وہ اتار دیے جاتے ہیں ہمارے. لیکن ہم ان چیزوں سے خوفزدہ نہیں ہیں. ایم کیو ایم نہ پہلے کبھی کسی سے ڈری ہے، نہ کبھی دبی ہے کسی سے. بہت مشکل حالات میں بھی ایم کیو ایم کھڑی رہی ہے اور کھڑی رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو آپ نے جہاں تک مشینری کی بات کی اس کے بارے میں بھی بالکل ہمارے ذہن میں ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی، ایم کیو ایم جیت گئی تھی CUC سے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے پیسہ استعمال کر کے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، اپنی گورنمنٹ کو استعمال کر کے اور دھاندلی کر کے ہمیں ہروایا تھا. لیکن اس بار میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم سوئی نہیں ہے، ایم کیو ایم جاگ رہی ہے. ایم کیو ایم آپ سے 2 قدم آگے ہے، اور ایم کیو ایم کی نظر ہر ایک چیز کے اوپر ہے. ہم اپنی اسٹریٹجی آپ کو نہیں بتائیں گے، لیکن ہماری نظر ہر ایک چیز کے اوپر ہے. ہم کوئی بھی اس طرح کا برسر اقتدار جو ہیں ان کی طرف سے یا کسی بھی XYZ گروپ کی طرف سے
اگر کوئی دھاندلی کرتا ہے یا ٹھپے لگاتا ہے تو ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. ہماری پوری ایک پلاننگ ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پلاننگ کے تحت چلیں گے. اچھا, آپ آخر میں اپنے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں, کوئی میسیج دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں آپ. میں اپنے ناظرین کو, اپنے جو میری یو سی کی عوام ہیں, میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ ووٹ مانگنے آ رہے ہیں. آپ سب کو ایک چارٹ میں رکھیے گا. چارٹ میں رکھنے کے بعد ان میں دیکھیے گا کہ کنہوں نے آج تک آپ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے ہیں اور کون اقتدار میں رہنے کے بعد کنہوں نے پیسہ کمایا ہے اور اس کے بعد مڑ کے آپ کو نہیں دیکھا. اچھا, اس میں کئی ہیں کہ جو پیپل پارٹی کے لوگ ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو میرا آپ کا ان سے بھی سوال یہ ضرور بنتا ہے کہ جس پیپل پارٹی نے پچھلے 10-15 سال میں اس یو سی کی طرف کوئی نظر ثانی نہیں کی, ایم پی اے ایم این اے گورنمنٹ ہونے کے باوجود بھی, تو آپ کا چیئرمین ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس یو سی کی طرف توجہ نہیں دی, اس یو سی کے لوگوں کی طرف توجہ نہیں دی, حالانکہ یہاں سے ان کو ووٹ پڑتا رہا ہے, انہوں نے توجہ نہیں دی. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ضرور ان کو بھی دیکھیے گا کہ اگر جو آزاد کی حیثیت میں کھڑے ہوئے ہیں یا جو پیپل پارٹی کے نشان پہ کھڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے پہلے کچھ نہیں کیا اقتدار ہوتے ہوئے, اب دوبارہ اگر ان کو اقتدار آپ دیتے ہیں تو آپ ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے مسئلے مسائل کس طریقے سے حل کریں گے. تو میری یہی پرزور اپیل ہے کہ میں آپ کا نمائندہ آپ کے درمیان میں رہتا ہوں, میری رہائش بھی یہیں کی ہے, میں صبح شام گزر بسر بھی میرا اسی علاقے انہی گلیوں سے ہوتا ہے. آپ کے دکھ درد میں بھی جس حد تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں شریک ہوتا ہوں. تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے جو نامزد کیا گیا مجھے, تو آپ پتنگ پہ مور لگا کے ایک دفعہ, صرف ایک دفعہ ہمیں اس یو سی میں جتوائیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ سے ریکویسٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو ہمارے کام جو ہیں وہ کام دیکھ کے مجبور کریں گے کہ آپ دوبارہ پتنگ کی طرف رجوع کریں گے اور آپ ضرور پتنگ کو ووٹ دیں گے. بہت شکریہ. سب میں آپ سے آخری سوال کروں گا کہ اس یو سی کے لیے 35 کروڑ کا جو ہے وہ فنڈ جاری کیا گیا ہے, تو وہ فنڈ کہاں چلا گیا ہے؟ آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں تو بتائیں. عمرو عیار کی جو زنبیل ہے وہ زنبیل کے اندر چلا گیا, اس زنبیل کو آپ بھی جانتے ہیں. میں نے ایک پہلے مختصر سی بات کی ہے کہ ان کی روایات ہیں کہ پہلے پیسہ لگانا ہے اور اس کے بعد پھر پیسہ کمانا ہے. تو یہ اسی زنبیل میں گیا ہے. 35 کروڑ کا ہمیں بھی علم میں کہاں گیا ہے, اب تو ہر شخص سمجھتا ہے, میڈیا کا دور ہے. تو وہ 35 کروڑ جہاں گیا ہے ان کو پریشانی بھی اس دفعہ ہو رہی ہے اس 35 کروڑ کا حساب دینے میں. تو میری عوام سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بھی ضرور سوال کیجیے گا کہ وہ 35 کروڑ کا کہاں گیا ہے, بجٹ کہاں گیا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا وقاص احمد یہاں تشریف آوری کا. جی ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے ایم کیو ایم پاکستان یو سی 4 سے چیئرمین کے امیدوار ایڈوکیٹ ندیم ارشد صاحب, جو کہ مجھے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ کس طرح جو ہے وہ عوام کی خدمت کریں گے اور کس طرح جو ہے وہ اس یو سی کو کراچی کی بہترین یو سی بنانے کی کوشش کریں گے. تو اپنے میزبان وقاص احمد کو اجازت دیں, انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.